کیوں جی یہ بھی ہوتا ہے نا بندے تے کردا تے بندہ گیا مر ہن پتر پیچھوں ادا نہیں کرتے ابے دے پیسے ابے دا قرضہ تے پھر بھی نیت تے گل انما الاعمال بالنیات. میں حدیث پیش کرا میں ایویں گل نہیں کرتا مجمل کبیر دی حدیث ہے. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجاوز اللہ عنہ وعرض اصابت دین بما شاء. میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ ہے جن نے نیت رکھی ہے انشاءاللہ جدوں میرے کول وسعت آئے گی اس نے اپنے میرے ویر نے جن نے مینوں پیسے دیتے نے انہیں میرے نال نیکی کیتی ہے میں وعدے دے مطابق انشاءاللہ یہ پیسے واپس کر دینے نے. تے میرے نبی فرماتے نے تجاوز اللہ عنہ عرض حسابت صاحب دین بما شاء. وہ بندہ دنیا تو مر گیا انہوں موت آ گئی وہ دے قرضہ بڑھائے تے انہوں موت آ گئی ہے کیونکہ موت نہیں ویندی اس بندے تے بڑا بہت بڑا قرضے دا بھار تے رب کے فرشتیاں ٹھہر جا یہ قرضہ اتر لوے تے پھر دنیا تو یہ روح نو قبض کرنا ہے. وہ موت نہیں ویندی ایس بندے دی بڑی ضرورت ہے موت نہیں ویندی اے بندہ مقروض ہے تے دنیا تے حساب و کتاب دے معاملات نے اور جب موت آ جاندی ہے تے گھر اجڑ جاندے نے موت آ جاندی ہے تے گھر ویلے ہو جاندے نے موت آ جاندی ہے تے بھراواں دیاں باواں ٹوٹ جاندیاں نے اوے موت آ جاندی ہے تے بھرا دے غم دے اندر ہوندے نے موت آ جاندی ہے تے بھیڑاں دے غم دے اندر ہوندیاں نے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے وہ پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے بے بندے دی زندگی واگ ڈوراں بچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی روندیا رہنا ہے سجنا متران پر شکل نماڑی لک جانی لکھ پاویں اناج تے ٹیر ہوئے وہ لکھا پتی تو ہوئے کروڑا پتی ہوئے وہ تیرے بینک بھرے پہ ہوڑ لکھ پاویں اناج تے ٹیر ہوئے لکھ پاویں اناج تے ٹیر ہوئے پر چوگ حصے دی پنچیاں چوگ جانی تے جدو موت دی پیڑی شام ویرا آس واپس مڑن دی مک جانی. آپ فرماتے ہیں مقروض بندہ فوت ہو گیا ہے ایک دن نیت نے واپس کرنے نے تے میرے رب نے اندے نال کتنا انصاف کیتا ہے. ادھر میرے وال توجہ کرو سونا نہیں ادھر میرے بندہ مقروض فوت ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. پھر کل پھر بھی عمل تے مکے گی نیت تے ختم ہوئے گی تے اللہ تعالیٰ اس بندے تو دار گزر کر دے گا. نیت اگر خالص ہے ایک میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا اگر حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا منبر تے کھڑا ہو کے میں سونے دی سچی تے صحیح حدیث پیش کیتی ہے اور حدیث موجمل کبیر تھی. میرے پیغمبر فرماتے ہیں مقروض بندہ ہاں نیت ہو رہی ہے میں واپس کرنے نے مر جائے تے اللہ پاک قیامت والے دن دا قرضہ معاف بھی کرے گا تے اللہ پاک کو جنہیں پیسے واپس کرنے نے رب انہوں راضی نہیں کر دے گا وہ اللہ دے اختیار ہے جنہیں پیسے انہیں واپس کرے رب انہوں کنج راضی کرے کس طرح کرے اللہ دا معاملہ ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جنہیں انہوں نے پیسے لے لے اللہ انہوں راضی نہیں کرے گا وہ پیچھے دیا بدخوئیاں نہیں کرے گا اللہ دا منہ بند بھی رکھے گا اللہ اپنے بندے دی عزت بھی باہر رکھے گا. یہ نہیں کہ مقروض بندہ فوت ہو گیا ہے مقروض دی نیت سی میں اللہ دے واسطے اس بندے نو اپنے ویر نو واپس کرنے نے واپس نہیں کیتے مر گیا فوت ہو گیا وہ دے ویراں نے بھراواں نے بہناں نے ادا نہیں کیتے وہ دے گلے شکوے دے جناب جنہیں قرض لینا نے شروع کر دے نا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ذمہ لینا وا میں اس بندے دا قرضہ بھی ایک گناہ بھی معاف کراں گا جنہیں کول پیسے لینے اللہ نو راضی بھی کر دے گا. سبحان اللہ. آؤ کہ تو جو
فرمائیے اگر امام بخاری نے صحیح البخاری اندر اس واقعے کو جگہ نہ دیتی ہوندی میرے محمد کی زبان نے یہ واقعہ بیان نہ کیتا ہوندا میں کبھی بیان نہ کرتا روایت صحیح البخاری اندر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک بندہ بنی اسرائیل دا ہے بنی اسرائیلی بندہ ایک بندے دے کولوں نے 1000 درہم قرض چک لے آئے 1000 درہم جان دیو آج دے مطابق 1000 درہم 2 کروڑ دے قریب پیسے بڑھتے ہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدے کولوں نے پیسے لینے جدے کولوں پیسے لین دی نیت رکھدا ہے کہ وہ کہندا ہے اللہ دے بندے میں تینوں پیسے دے دواں لیکن کوئی گواہ تے پیش کرنا گواہ تے لے کے آ میں تینوں پیسے تے ضرور داں گا تے وہ بول کے کہندا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ شہیدا اوے اللہ دے بندے میرے امیر اس علاقے دے اندر مینوں کوئی بھی جاندا نہیں اللہ تو علاوہ میرے کول گواہی بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ میرے کول گواہ بھی کوئی نہیں جدے کول قرضہ لے رہا وہ مسلمان ہے وہ بھی اللہ والا ہے تے بھی اللہ والا ہے ان کیا اچھا اللہ نال بڑا گواہ کیڑا ہو سکتا ہے چل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں میں تینوں 1000 درہم دے دینا وا یہ کہندا اچھا پھر کوئی ضامن ہی پیش کر دے کوئی ضامن ہی پیش کر دے یہ بول کے کہندا کفا باللہ کفیلا کفا باللہ کفیلا اور میرا اللہ تو علاوہ کفیل بھی کوئی نہیں چنانچہ انہیں 1000 درہم اللہ دی ضمانت دے اوتے انہوں دے دیتے نے ایک قرضہ لین والا کشتی اندر سوار ہوندا ہے کشتی اندر سوار ہو کے سمندر دیاں لہراں تو اپنے علاقے دے اندر آ جاندا ہے جدوں قرضہ دین دی باری آئی جدوں قرضے دین دا وعدہ تے دن آیا یہ جناب پیسے لے کے تے جناب اوتے سمندر تے پہنچ گیا سمندر تے سمندر دے کنارے تے کھڑا ہے کشتی آوے تے میں جا کے اپنے ویر نو پیسے دے دواں اج دا وعدہ تے وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس صبح تو لے کے شام تک اس سمندر دے کنارے تے کھڑا رہا ہے کوئی بیڑا ہی کوئی نہیں آیا کوئی کشتی کوئی نہیں آئی انہیں بڑا پریشان ہویا یا اللہ کی بڑھ گیا ضمانتاں بھی تیریاں دتیاں نے اللہ سونے ضمانتی بھی تینوں بڑھایا اج دل پیسے واپس موڑن دا آیا تے بیڑا ہی نہیں آندا پیا کوئی کشتی نہیں آ رہی جس دے اندر بیٹھ کے تے میں دوسرے علاقے چلا جا انہیں جاندیاں بڑا پریشان ہویا کی کرنا چاہیے انہیں جاندے ایک لکڑی پکڑی ترک انہیں لکڑی پکڑی ہے ایک ترغیب لائی ہے ایک اللہ دے ولو جناب اللہ دے آشرے تے انہیں ایک ترغیب سوچی ہے انہیں لکڑ دے اندر سراغ کیتا ہے اپنی جناب درمان دی تھیلی ان دے اندر لکڑی دے اندر رکھ دیتی ہے نال ایک رکا لکھ دیتا ہے او میرے اپراوا میں صبح تو لے کے شام تک اس سمندر دے کنارے تے کھڑا ہوا ہائے میں یار بڑا پریشان ہوں تیرے تک پیسے دین واسطے شام ہو گئی ہے کو کشتی تے بیڑا ہی کو نہیں آتا پیا اگر تیرے تک رقم پہنچ جائے تے اللہ دی سپرد ہے اگر نہ پہنچے تے میں اگلے دن نویں رقم لے کے تیرے کو آ جاؤں گا ایک جناب ایک دوسرے کنارے تے جدے کو قرضہ لیا ہے وہ کھڑا ویکھدا پیا کو کشتی آئے جدے اندر سوار ہوئے تے میرے قرضہ واپس کر دے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ جدوں گھرے جان لگا وہ شام تک ادھر پیسے لین دے اندر انتظار اندر کھڑا ہے ادھر پیسے واپس کرنے واسطے جناب ادھر شام ہو گئی ہے تے ایک دوسرے کنارے تے کھڑا ہے تو کشتی آئی کوئی نہیں ادھر جناب وہ شاماں پہ گئیاں انہیں سوچیا میرے ویر نو کو مسئلہ بڑھ گیا ہوئے گا اس وجہ تو نہیں آیا ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہوئے گا ہو سکتا ہے انہیں تے کو پریشانی بڑھ گئی کہ کوئی گل نہیں پھر آ جائے گا وہ جان لگتا ہے کہ دیکھتا ہے وہ ہوئی جناب لکڑی ترتی آ رہی ہے جن کے اندر انہیں پیسے سراغ کر کے ڈالے نے وہ ہوئی لکڑی آ رہی ہے انہیں سوچیا کرے جانا ہے کہ چلو اب بالن کے کام آ جائے گی ایندھن دے یہ لکڑ دی لے چلنے ویکھدا پیا ترتی آ رہی ہے پانی تے سمندراں دیاں لہراں تے جدوں قریب آئی ہے انہیں لکڑ نو پکڑیا تے پکڑ کے گھرے لے گیا ذہن اندر خیال ہے کوئی گل نہیں لگتا ہے میرے ویر دے نال کوئی مسئلہ بڑھ گیا اس وجہ دنیا دے تو ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا بڑا چبڑ ہے یہ بڑی کھچ ہے
انہیں وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اسی کسی کے متعلق اس نے ظن رکھ ہی نہیں سکتے، اور ظن بھی رکھنا تے بڑی گل ہے۔ چگلی غیبت میں 2 جمعے پہلا جمعہ پڑھایا سی۔ غیبت کی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کیا اللہ دے نبی جی جس بندے جو گناہ موجود ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا سی غیبت وہ کہتے ہیں اللہ دے نبی موجود ہوئے اوہ دا ذکر کر لینا چاہیے تے نبی پاک فرماتے ہیں سونے ہو غیبت کہندے کنوں نے، غیبت پھر کہندے کنوں نے؟ ہونے نے یہ بات زنی نہیں کیتی، انہیں جدو لکڑ اپنے جناب کرتے ویڑے اندر رکھیے کلاڑائے میں زور دی مارے ہیں تے چھن چھن کر کے درم جڑے نے وہ ویڑے میں کھلر گئے نے نارے کڑکا نکڑے آئے پڑھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، لکھے آئے میرے آقیرہ جے تیرے تک رقم صحیح سلامت پہنچ جاتے اللہ کی امان ہے، اگر نہ پہنچی میں کوئی جگاڑ لایا ہی اس لکڑ کے اندر پیسے رکھ کے تیرے تک پہنچانے کی کوشش کیتی ہے، میں صبح تو شام تک دا کھڑا تے بیڑا ہی کوئی نہیں آیا، کشتی کوئی نہیں آئی، انہیں اللہ پاک دے ول دیکھیا کہندا یا اللہ عجب قدرت تیری، یہ لکڑی دے ذریعے انہیں میرے تک پیسے پہنچان دی کوشش کیتی جڑی اللہ نے اللہ سونیا تو کامیاب کر دیتی ہے۔ حدیث سنتی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے چند دن گزرے وہ بندہ نویں رقم لے کے جو اس بندے تک پہنچ گیا ہے، نالے اکھاں وچوں ہنجو بہاندا ہے، شرمندہ ہو کے سر نیواں کر کے کہندا ہے پیرا مینوں اللہ واسطے معاف کر دمی، میں تیرے وعدے دے مطابق تیرے پیسے لٹا نہیں سکیا، صبح تو شام تک میں کھڑا سا تے کوئی بیڑا تے کشتی کوئی نہیں آئی، تے کہندا اللہ دیا بندیا تو زامن کینوں دتا سی، اے روئی جا رہے ہیں تے ہنسی جا رہے ہیں مسکرائی جا رہے ہیں، یہ کہندا اے سونیا مینوں اے تے دسنا جدوں میرے کول تو رقم لئی سی تے تو کی کیا سی کفا باللہ شہیدا، میرا دعا بھی اللہ ہے میرا ضامن بھی اللہ ہے، تے جس رب نے تو ضمانتی مینوں دتا سی اس رب نے تیری وعدہ خلافی ہون ہی نہیں دیتی، اس رب تعالیٰ دی ذات نے تیرے پیسے وعدے دے مطابق میرے تک صحیح سلامت پہنچا دیتے سن۔ سونیا توکل رب تے کرو نہ تے اللہ پاک مدداں بھی کردا ہی، آؤ کہ میں پیغمبر دا فرمان سناواں تے جڑا بے بد نیت کردا لین والے دیاں نیکیاں تباہ ہوندیاں نے۔ روایت جامعہ صغیر صحیح ترغیب اندر میرے پیغمبر فرماندے جڑا بندہ اس حالت اندر مریا جدی نیت ہی کوئی نہیں پیسے واپس کرن دی، میرے پیغمبر فرماتے نے اے وہ لوگ نے جنہ دیاں قیامت والے دن نیکیاں لے لیاں جاڑ دیاں، جنہ دیاں نیکیاں انہاں کو کھو لیاں جان دیاں واپس، جدی نیت ہی کوئی نہیں پیسے واپس کرن دی وہ مر گیا۔ ادھر جڑا بندہ نیت نال فوت ہویا کہ میں پیسے واپس کرنے نے او دا بھی اجر سن لیا، جڑا بد نیت مر گیا گل اوتھے گئی انما الاعمال عمل کا دارمدار کی دے تیرے میرے پیغمبر فرماتے نے ایسا بندہ مر گیا جی نیت ہی کوئی نہیں واپس کرن دی تے اللہ پاک قیامت والے دن دیاں نیکیاں کھو دے گا تے اللہ پاک انہوں اتنی بڑی سزا دے گا کہ جنت سامنے ہوئے گی، اللہ جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا، جنت سامنے میں، لیکن اللہ مکروز بندے کو بد نیت مکروز داخل نہیں کرے گا جنہی نیت ہی کوئی نہیں۔ کہ میرے پیغمبر نے دعا دسی ہے، میرے صحابہ دعا پڑھیا کرو، کیڑی دعا توجہ اے ساری دعا سی یاد تھوڑی جی ہے میرے سنیو، مقروض بندے واسطے میرے پیغمبر نے دعا دسی ہے، یہ دعا جامعہ ترمذی اندر بھی آندی ہے تے مسند احمد دے اندر بھی آندی ہے، مصدرک حاکم دے اندر بھی اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ سنیا اپنی حرام کردہ چیزاں تو اپنی حلال کردہ چیزاں نال اللہ سنیا میں مدد وقنا میرے واسطے کافی ہو جا، اللہ اپنے علاوہ ہر بندے تو میں بے نیاز کر دے، اللہ اپنے تو علاوہ میں کسی دا محتاج نہ کر، اللہ اپنے تو علاوہ میں کسی دے سامنے چکائی نہ، اللہ اپنے تو علاوہ میں کسی دے کے سار نہ چکانا نہ پہ، اللہ میں بے نیاز کر دے، بندیاں تو بے
لحاظ کر دے. اللہ کسے دا محتاج نہ کری. اللہ کسے دے کولوں پیسے منگن دی بھی توفیق نہ دوی. اللہ کسے کولوں جھولی پھیلا کے او دے کولوں منگن دی توفیق بھی نہ دئی. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوئے گا اس دعا دی برکت دے نال اللہ اتار دے گا. اے دعا یاد کرو میرے ساتھیو, ہر گھر دی ضرورت ہے. اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث میں آگے بھی سنائیے. چلو قرض دا موضوع سی تے آج آئیے تے سن لو. ایک یہودی کو میرے پیغمبر نے قرضہ لے لیا ہے. پتہ لگا کسی غیر مسلم کو بھی قرضہ لے لینا چاہیے. حالات کے مطابق میرے نبی نے غیر مسلمان کو بھی قرضہ لے آئے اور نبی پاک کو ساتھ دے. میرے پیغمبر نے پیسے لے لے. وہ وقت تو پہلا منگل لگ پیا. بعد حدیثاں در آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں لے لیا. مدینہ منورہ دے بازار وچ انہیں کھجوراں لائیاں تے میرے پیغمبر نوں کہندا ادھر آؤ جی محمد جی کھجوراں میں تھانوں دینیاں نے, کسے ہور نوں دینیاں ہی کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا یار میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں. کہندا جی میں تانوں قرض دینا, تسی لے جاؤ پھر دے دیا. میرے محبوب پیغمبر نے دے کول کھجوراں پکڑ لئیاں مگر ہے مسلمان نہیں. ہے کیڑا ہے کون ہے؟ یہودی ہے. میرے پیغمبر نے کھجوراں پکڑ کے گھر آ گئے کہ وہ چند دن نہیں گزرے کہ نبی پاک نو تنگ کرن لگ گیا. میرے پیغمبر نو پر آندیاں جاندیاں میرے پیغمبر نو پریشان کرن لگ گیا. لو جی میرے کھجوراں دے پیسے دیو. میرے نبی فرماندے نے اللہ دے بندے ہلے تیرا وعدہ نہیں آیا, فلاں فلاں دن وعدہ ہے اور فلاں دن بھی آنے والا قریب قریب ہے, میں اس دن تینوں ادا کراں گا. یہ بدتمیزی تے اتر آیا, بدتمیزی تے کہتا محمد جی میرے کوئی پتہ نہیں, میرے پیسے واپس کر کھجوراں دے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے بندے کتنا وعدہ خلاف ہے, وعدہ خلافی کیتی ہو. میرے پیغمبر نو کہندا میں نہیں جاندا بس میرے پیسے واپس کر. صلی اللہ علیہ وسلم اودے کول نا ایک دوپٹہ سی, دوپٹہ یا کپڑا کہہ لو یا چادر کہہ لو, انہیں چادر میرے پیغمبر دی گردن اندر پائیے تے نال ہی کھچنا شروع کر دیندا ہے. اتنا کو کھچدا میرے نبی دی گردن مبارک تے جڑیاں لیکاں پہ گئیاں, گردن مبارک تے کھچن دی وجہ تو نشان پہ گئے تے دوروں سیدنا عمر فاروق دی نظر پہ جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او کون عمر ہے جنوں ویکھ کے شیطان بھی نس جاندا ہے. میرے پیغمبر دے یار دی نظر پئی ہے, تلوار میان وچوں باہر کڈ لئی ہے. میرے عمر نے تے یا نال کہندے نے یا عبداللہ اور اللہ تے دشمنا او ساڈے سامنے ساڈے نبی نو تکلیف دیندا ہے. عمر دیاں اکھاں وچوں پانی آ گیا غصے دے نال. میرے پیغمبر دی تکلیف دیکھ کے اوے تینوں کیوں نہیں پانی آندا؟ اج امریکہ تے جناب ہندوستان تے انڈیا دا کوئی کتا تے کتی اٹھ کے میرے پیغمبر دی توہین کرے, پوری مسلمان امت پوری دنیا میں فرق نہ پوے. انہاں کافراں نے میرے محبوب پیغمبر دی اور ماں عائشہ صدیقہ دی توہین کیتی ہے. اے مسلمانوں اسی کتھے مر گئے ہاں؟ اسی وہ لوگ ہیں جنہاں اپنے نبی دی عزت دا خیال ہی کوئی نہیں. تے نبی پاک فرماتے ہیں جس قوم نو اپنے نبی دی عزت دا خیال نہ ہوئے قوماں تباہ ہو جاندیاں نے. انشاءاللہ انہاں دا بیڑا غرق ہوئے گا اور انشاءاللہ آن قریب ہویا جس لعنتی تے نعیم نے ماں جی عائشہ صدیقہ دی توہین کیتی ہے, میرے محبوب پیغمبر دی توہین کیتی ہے, انشاءاللہ انہاں دی ضلالت انڈیا ہندوؤں دی انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی. اور وقت قریب ہے جب ہندوستان تے پرچم لہرائے گا تے میرے محمد والا لہرائے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کا لہرائے گا. جڑے کلمہ پڑھتے نے انہاں نوں پھاڑ کے بند کر دیو. ساڈے حکمراناں تے بھی آفرین ہے جڑے سپورٹ کرتے نے تے یہودیاں نوں کردے نے تے عیسائیاں نوں کردے نے. جڑا اپنا ہوے میرے محمد رسول اللہ دا جڑا دین دا پہرے دار ہے انہوں پھاڑ کے دے دیو. لیکن یاد رکھو اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دے رکھی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ یہ دبا دیں گے. اسلام کی فطرت انشاءاللہ اسی پاویں رہیے تے پاویں نہ رہیے
وہ وقت ساری زندگی اندر آوے گا، ساڑھے مرم تو بعد آوے انشاءاللہ اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا، بلند ہوئے گا انشاءاللہ۔ حافظ سعید صاحب ساڑھے بزرگ نے، ساجد میر صاحب ساڑھے بزرگ نے، علامہ اقتسام صاحب ساڑھے بزرگ نے۔ اسی اپنے بزرگاں دی قیادت باہر نہیں نکلے، اسی بے مہارے نہیں۔ سانو کہتے ہیں نا غیر